فلسطین کو بیچنے والا غدار۔ فلسطین کا اصل نقصان کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جسے مقدس کتابوں میں ارض مقدسہ کہا گیا ہے۔ ایک خطہ جس پر ہزاروں سال سے ظلم کی آندھیاں چلتی آئیں، جہاں اللہ کے انبیاء کرام مابعوث ہوئے، جہاں آسمان سے وحی اتری، جہاں آج ٹینک، گولیاں، آنسو اور خون بہتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قدم رکھے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ لیکن آج وہی بیت المقدس، وہی یروشلم ظالموں کے قبضے میں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ زمین مسلمانوں سے چھینی گئی یا مسلمانوں نے خود بیچی؟ کیا کوئی تھا جو ایمان کی اس نشانی کو سونے کے بدلے بیچ آیا؟ وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی دشمن تھا یا مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا ایک نام نہاد خادم؟ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم صرف تاریخ نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ پردہ فاش کریں گے جس نے امت کا دل چیر کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ بیت المقدس کی اصل تاریخ کیا ہے، یہودی پوری دنیا میں دربدر کیوں تھے، وہ کون سا سلطان تھا جس نے بیت المقدس کو بیچنے سے انکار کیا، اور پھر وہ غدار کون تھا جس نے سودا کر لیا۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم وہ جاننے والے ہیں جو ہم سے آج تک چھپایا گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ نے انبیاء سے نوازا، کتابیں عطا کیں، شان، مقام، عزت، مگر انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ قرآن مجید میں ان کا بارہا ذکر آیا، جنہیں مغضوبی علیہم کہا گیا ہے، یعنی وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہودیوں کی تاریخ سازشوں، فریب اور دنیا پرستی سے بھری پڑی ہے۔ یہ جہاں گئے وہاں کے نظام میں داخلی طور پر داخل ہوئے اور پھر وہی نظام اندر سے تباہ کیا۔ روم ہو، فارس ہو، اندلس ہو یا برطانیہ، یہودی ہر بڑی سلطنت میں بینک، تجارت اور میڈیا جیسے شعبوں میں گھس کر اپنی گرفت مضبوط کرتے رہے۔ دنیا انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ کوئی ملک انہیں مکمل شہریت دینے کو تیار نہ تھا۔ انہیں کہیں سے نکالا گیا، کہیں قتل عام کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہودی رکنے والے نہ تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا، اپنی ریاست قائم کرنا، اور وہ ریاست صرف کسی بھی زمین پر نہیں بلکہ فلسطین پر ہونی چاہیے تھی، جہاں ان کے بقول ان کے آباء و اجداد کا ہیکل تھا، یعنی بیت المقدس، یروشلم۔ یہ خواب کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ ایک سوچی سمجھی عالمی سازش کا آغاز تھا۔ 19ویں صدی میں جب صہیونیت کا نظریہ منظر عام پر آیا تو یہودیوں نے کھل کر کہنا شروع کیا، ہمیں فلسطین میں اپنی ریاست چاہیے۔ انہوں نے یورپی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا، خصوصاً برطانیہ اور فرانس جیسے استعمار پسند ملکوں کو۔ پیسے کی طاقت، میڈیا کا اثر اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ یہودیوں کو اگر زمین نہ دی گئی تو وہ ہمیشہ دنیا میں پناہ گزین رہیں گے اور یہ دنیا کے لیے خطرہ ہوگا۔ لیکن اصل خطرہ یہودی تھے۔ انہوں نے صرف خواب نہیں دیکھا، انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ یہودی سرمایہ کار متحرک ہوئے، یورپ میں بینکنگ سسٹم پر قبضہ کیا، عالمی میڈیا ان کے ہاتھ آیا، اور پھر انہوں نے رخ کیا خلافت عثمانیہ کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن بیت المقدس، فلسطین ابھی بھی مسلمانوں کے اختیار میں تھا۔ یہودی جانتے تھے اگر وہ فلسطین کو لینا چاہتے ہیں تو پہلے خلافت کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہودی نمائندے، خصوصاً تھیور ہرتزل جیسے صہیونی رہنما، خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑی ڈھیڈائی سے کہا، ہم آپ کا سارا قرض اتار دیں گے، آپ کو یورپی بینکوں سے آزادی دلوائیں گے، آپ کے خلافت کو سرمایہ فراہم کریں گے، بس ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیں۔
یہودی سمجھتے تھے کہ سونا پھینک کر ایمان خرید لیں گے، لیکن انہوں نے سلطان عبد الحمید کو نہیں جانا تھا۔ سلطان نے ان کی بات سنی، پھر سر اٹھایا، وہ الفاظ کہے جو صدیوں تک امت کا فخر بنے رہے: میں اپنی سلطنت کے کسی بھی حصے کو بیچنے والا نہیں۔ بیت المقدس امت کی امانت ہے اور میں اپنی لاش تو وہاں دفن کروا سکتا ہوں، لیکن فلسطین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ یہ جواب صرف ایک سلطان کا نہ تھا، یہ امت محمدیہ کے وقار کی آخری صدا تھی۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا: سازش، غداری اور اندرونی بغاوت۔ ناظرین، اب کہانی وہاں جا پہنچی جہاں خلافت عثمانیہ کو اندر سے گرایا گیا، یعنی جب سلطان عبد الحمید ثانی نے یہودیوں کی پیشکش کو جوتے کی نوک پر رکھا تو یہودی سمجھے کہ شاید پیسے سے یہ سودا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ طاقت صرف پیسہ نہیں بلکہ دھوکہ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلا وار تلوار سے نہیں، کاغذ اور قلم سے کیا گیا۔ انہوں نے خلافت کے اندر وہ بیج بوئے جسے کہتے ہیں بغاوت، قوم پرستی اور لادینیت۔ عثمانیہ سلطنت میں کچھ عناصر پہلے ہی مغربی تعلیم، تہذیب اور لبرلزم سے متاثر ہو چکے تھے۔ یہ لوگ خلافت کی بجائے ترکی قوم پرستی کو ہوا دینے لگے۔ یہ سمجھنے لگے کہ دین اسلام پر مبنی خلافت ایک پرانا نظام ہے، اب ہمیں یورپ جیسی جدید قوم بنانا چاہیے۔ ان میں سب سے نمایاں تھے اتاترک، مصطفیٰ کمال اور ان کی جماعت یونین اینڈ پروگریس۔ یہ گروہ اندر ہی اندر یہودیوں سے رابطے میں تھا اور ان کا ہدف صرف ایک تھا: سلطان عبد الحمید کو ہٹاؤ، خلافت کا خاتمہ کرو اور یہودیوں کے لیے دروازے کھول دو۔ ناظرین، اتاترک مصطفیٰ کمال، ایک نام ایک چہرہ جو آج بھی امت مسلمہ کے زخموں پر نمک کی مانند ہے۔ یہ وہ شخص تھا جسے ترک قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، مگر در حقیقت وہ مغربی سازشوں کا نمائندہ تھا جس نے خلافت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ جس خلافت نے صدیوں تک بیت المقدس کی حفاظت کی، انبیاء کی سرزمین پر اذانیں قائم رکھیں اور امت کو ایک پرچم تلے جوڑے رکھا، اس خلافت کو مصطفیٰ کمال نے نہ صرف ختم کیا بلکہ اسے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دین کو ریاست سے الگ کیا، اذان کو ترک زبان میں تبدیل کیا، قرآن کی تعلیم کو ممنوع قرار دیا اور اسلامی لباس کو جرم بنا دیا۔ مگر سب سے بڑی خیانت یہ تھی کہ امت کے سب سے قیمتی امانت بیت المقدس کو اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے جو دروازے یہودیوں پر بند کیے تھے، وہی دروازے مصطفیٰ کمال نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیے۔ اس نے مغرب کی خوشنودی کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیا جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی تھی۔ اتاترک کی قوم پرستی در حقیقت امت کی وحدت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی۔ وہ خلافت کو زنجیر کہتا تھا، مگر حقیقت میں وہ امت کی ڈھال تھی۔ وہ اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، لیکن اس کی ترقی نے بیت المقدس کی اذان چھین لی اور یہودیوں کو موقع دیا کہ وہ سرزمین انبیاء پر اپنا خونی جھنڈا گاڑ دیں۔ آج جب بیت المقدس پر اسرائیلی پرچم ہے، جب مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کا خون بہتا ہے، تو جان لیجئے یہ سب اسی لمحے کی قیمت ہے جب مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ختم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہم نے قیادت کھو دی، غیرت دفن کر دی اور بیت المقدس کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں دے دی۔ 1917 میں برطانیہ نے وہ اعلان کیا جسے تاریخ میں بلفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں برطانوی حکومت نے کھلے عام اعلان کیا، ہم فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ کوئی خفیہ معاہدہ نہ تھا، یہ اعلان تھا۔ اب فلسطین مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کا ہو گیا۔ اب دنیا نے دیکھنا شروع کیا کہ کیسے فلسطین کی زمینوں پر یہودی آہستہ آہستہ آباد ہو رہے ہیں، کیسے یورپ، روس اور امریکہ سے ہزاروں یہودی مہاجر لا کر فلسطین میں بسائے جا رہے ہیں، اور کیسے مقامی عربوں کو پیسے، خوف یا دھوکے سے زمینیں بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے صرف تلوار نہیں بلکہ چالاکی سے کام لیا۔
انہوں نے فلسطین کے مقامی عرب قبائل سے زمینیں خریدیں، کچھ کو لالچ دیا، کچھ کو ڈرایا۔ بعض عرب سرداروں نے دین کی بجائے مال و دولت کو ترجیح دی، کچھ نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کیا تاکہ یہودی آباد کاری کا راستہ کھولا جا سکے۔ ادھر خلافت عثمانیہ جنگ عظیم میں شکست کھا چکی تھی اور 1924 میں خلافت مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ اب نہ کوئی سلطان باقی تھا، نہ کوئی اسلامی فوج، نہ ہی بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا۔ اور پھر 14 مئی 1948 کو دنیا نے وہ دن دیکھا جب لاکھوں یہودیوں نے فلسطین میں اپنی ریاست قائم کی، جسے اسرائیل کہا گیا۔ یہ ریاست نہ صرف فلسطینی مسلمانوں پر بلکہ پوری امت مسلمہ کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ اس دن نہ صرف بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ ہزاروں فلسطینی گھروں سے نکال دیے گئے، شہید کیے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ اور یوں جو کام سلطان عبدالحمید کے دور میں ممکن نہ تھا وہ غداروں کے ذریعے ممکن ہوا۔ تو غدار کون تھا؟ یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں گونجتا ہے۔ فلسطین کو بیچنے والا غدار آخر کون تھا؟ کیا وہ صرف یہودی تھے؟ نہیں، یہودیوں نے سازش کی، لیکن سودا کرنے والے ہمارے اپنے لوگ تھے۔ وہ نام نہاد عرب سردار جنہوں نے انگریزوں سے اتحاد کیا، وہ ترک قوم پرست جنہوں نے خلافت کو بوجھ سمجھا، وہ خاموش علماء جو محراب و منبر میں بیٹھے تماشائی بنے رہے، اور ہم سب جنہوں نے وقت پر آواز نہ بلند کی، یہ سب اس غداری کے شریک ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امت کو دوبارہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں لکھیں ہم بیت المقدس کے وارث ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان غداروں سے بچائے اور بیت المقدس کو ایک بار پھر اذان، سجدے اور ایمان کی سرزمین بنا دے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے قیام کے بعد کی اصل حقیقت اور عربوں کی منافقت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1948 کا وہ دن جب اسرائیل قائم ہوا صرف فلسطین کی تباہی کا دن نہ تھا، یہ امت مسلمہ کے ضمیر کی موت کا اعلان تھا۔ یہودی جو کل تک دنیا بھر میں دھتکارے جا رہے تھے، آج ایک باقاعدہ ریاست کے مالک تھے، اور ہم جن کے پاس قرآن، ایمان، خلافت اور تاریخ کا ورثہ تھا، ہم بس تماشائی بنے رہے۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو اس دن فلسطینیوں کے لیے یوم النقبہ یعنی تباہی کا دن کہلایا۔ تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو جبراً ان کے گھروں سے نکالا گیا، ہزاروں کو شہید کیا گیا، مسجدیں، مدرسے، کھیت، بازار، سب کچھ یہودیوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ آج بھی فلسطین کے بزرگ جب اپنی کہانی سناتے ہیں تو وہ روتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی زمین پر فصل کاٹی اور پھر وہی زمین یہودیوں نے ہم سے چھین لی، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری قبروں سے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ صرف تاریخ کا صفحہ نہیں، یہ زندہ زخم ہے جو ہر فلسطینی کی روح میں چبھتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اسرائیل قیام پذیر ہو رہا تھا تو عرب ممالک کہاں تھے؟ کیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی لڑائی لڑی؟ کیا انہوں نے فلسطین کا دفاع کیا؟ جی نہیں، اکثر نے صرف زبانی بیانات دیے اور کئی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ بعض عرب حکمرانوں نے تو خفیہ معاہدے کر لیے صرف اس لیے کہ ان کی حکومتیں قائم رہیں یا انہیں مغرب سے اسلحہ اور حمایت ملتی رہے۔ کچھ نے فلسطین کے لیے آواز بلند کی جیسے اردن، شام اور مصر نے، لیکن یہ جنگیں بھی ناکافی اور کمزور قیادت کے باعث شکست کا شکار ہوتی رہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ عرب حکمرانوں نے فلسطین کو بھولنا شروع کر دیا۔ 1987 میں فلسطین کی سڑکوں پر وہ منظر نظر آیا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ نہ بندوق، نہ ٹینک، صرف بچے جن کے ہاتھ میں پتھر تھا اور سامنے تھا اسرائیل۔ یہ تھی پہلی بغاوت۔ دنیا نے دیکھا کہ فلسطینی نوجوان اپنی سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں صرف ایک کنکر تھا۔ اس بغاوت نے دنیا کو فلسطینیوں کا اصل چہرہ دکھایا۔ نہ وہ دہشت گرد تھے، نہ جنونی، بلکہ وہ مظلوم تھے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران ایک نام ابھرا، یاسر عرفات۔
فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کا سربراہ، انہوں نے دنیا کے سامنے فلسطین کا مسئلہ رکھا، اقوام متحدہ میں تقریریں کی اور آخرکار 1993 میں اسرائیل کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے اوسلو اوکارڈز کہا گیا۔ اس معاہدے میں وعدہ ہوا فلسطینیوں کو جزوی خود مختاری ملے گی، اسرائیل کچھ علاقے چھوڑے گا اور بیت المقدس پر بات چیت ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ اسرائیل نے مزید بستیاں آباد کیں، معاہدے کی اکثر شقیں توڑ دیں اور بیت المقدس کو اپنی غیر منقسم دارالحکومت قرار دے دیا۔ یعنی یہ ایک دھوکہ تھا، اور یاسر عرفات جو فلسطینیوں کی امید تھے، آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی نظر میں کمزور اور سمجھوتہ پسند لیڈر بن گئے۔ 2000 میں جب ایک اسرائیلی لیڈر ایریل شیرون بیت المقدس کی مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوا تو پورے فلسطین میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تھی دوسری انتقاضہ، لیکن اب صرف پتھر نہیں بلکہ شہادت، قربانی اور مزاحمت کا نیا دور تھا۔ اسی وقت ایک نئی تنظیم سامنے آئی، حماس، جو کہتی تھی ہم بیت المقدس کا سودا نہیں کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے چاہے جان چلی جائے۔ حماس نے اسرائیل کو چیلنج دیا اور یاسر عرفات کے سیاست پسند رویے کے مقابل شہادت پسندانہ بیانیہ لائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ غزہ حماس کا گڑھ بن گیا، جہاں سے مزاحمت کی چنگاری کبھی نہیں بجھی۔ ایک طرف فلسطینی لڑ رہے تھے اور دوسری طرف عرب حکمران خاموشی سے اپنے تخت بچا رہے تھے، لیکن عرب ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت کو شدت پسندی قرار دیا اور اسرائیل کو امن کا پارٹنر بنا دیا۔ ابوظہبی، ریاض، قاہرہ، منانا سب نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا، کبھی تجارت کے نام پر، کبھی امن معاہدے کے نام پر، اور کبھی میڈیا میں خاموشی کے ذریعے۔ اب مسجد اقصی میں اگر خون بہے تو ان عرب ٹی وی چینل پر ریٹنگ شو چلتے ہیں جہاں فلسطین کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران نے ہمیشہ اپنے آپ کو فلسطین کا حامی ظاہر کیا۔ ناظرین، جس مسجد کو یہودی ہیکل سلیمانی کے ملبے پر دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی عام عمارت نہیں، وہ مسجد اقصی ہے۔ وہی مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر کیا گیا ہے، وہی مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ مسجد صرف اینٹوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ قبلہ اول ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ مسجد اقصی کی کہانی انبیاء کی تاریخ سے جڑی ہے۔ اس کی بنیادیں ہزاروں سال پرانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کا رخ کیا تو یہی زمین تھی جہاں انہوں نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سب اسی سرزمین پر اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکالا گیا، ان کا خواب تھا کہ وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوں، اور وہی ارض مقدسہ مسجد اقصی کا حصہ تھی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں اللہ کا گھر بنانے کی خواہش کی، وہ عبادت خانہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، لیکن انہیں زندگی مہلت نہ دے سکی، تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس مقام پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کی۔ اس وقت یہودی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مخلص تھے۔ اس مقام کو اللہ نے اپنی تجلیات سے بھر دیا، اور یہی مقام آگے جا کر مسجد اقصی کی شکل میں ظاہر ہوا۔